الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون سبحان اللہ لعلکم تفلحون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے بچوں سے، ذمہ داروں سے، خواتین اسلام سے کہ جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں خاموشی کا مظاہرہ کریں اور جو کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں اسے دل کے نہا خانے میں اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج شب جمعہ ہے اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑی رات ہو یا بڑا دن ہو، اب امت مسلمہ کے نزدیک ہر دن بیٹا آپ پیچھے چلو چل
بڑا عجیب مسئلہ ہے، مجھے یہ سب نہیں چلتا ہے مولانا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت ساری نعمتوں کی مسلمانوں نے ناقدری کی. آنکھ اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. دولت اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. وقت اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. زندگی اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. کھانا پانی اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. اسلام اللہ کی نعمت، اس کی ناقدری کی. ایسے ہی اب مسلمان بڑی رات ہو یا بڑے دن ہوں، ان کی بھی ناقدری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ اگر اپنے رب سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے 2 عیدوں کی رات، ایک شب برات، ایک شب قدر، اور 5ویں رات شب جمعہ، یعنی ہر رات ہر جمعرات کو گزرنے کے بعد جو شب لگتی ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس رات بھی بندہ اگر اپنے کریم سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا کیا جائے اس قوم کا کہ رات پکچر دیکھنے سے فرصت نہیں، یوٹیوب پر واچ کرنے سے فرصت نہیں، لہو و لعب سے فرصت نہیں، کھیل کود اور تماشے سے فرصت نہیں، اور ساری تباہی کا الزام آج کا مسلمان دوسروں پر لگاتا ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے کرتوت کیسے ہیں اور اس کا اپنا کردار کیسا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، مسلم ممالک سے لے کر کے غیر مسلم ممالک تک، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ دیکھیں کہیں مسلمان کو چین اور سکون نظر نہیں آتا. ہر کوئی مضطرب ہے، ہر کوئی بے قرار ہے، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے، ہر کوئی چین کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ سکون اسے نصیب ہو جائے. اور اس بیماری کے اندر ایسا نہیں کہ صرف مسلمان گرفتار ہے. دنیا کی ہر قوم اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی متمنی ہے تو وہ چین کی متمنی ہے، سکون کی متمنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی طبیعت کو قرار ملے، سکون ملے. لیکن ہندوستان کے سروے کے مطابق ہر 6واں آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹریس کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے. اب اگر دنیا کے انسانوں سے پوچھا جائے کہ بے قراری اور بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو بہت سارے لوگ بتائیں گے غربت وجہ ہے، غریبی کی وجہ سے انسان بے چین ہے، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے انسان بے چین ہے، بچی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بے چین ہے، بچے کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بے چین ہے. اس طریقے کی بہت ساری وجوہات دنیا کا انسان پیش کرتا دکھائی دے گا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک غریب کو تو ہاتھ گاڑی پر رات کی نیند آ جاتی ہے،
لیکن سرمایہ دار کو محل کے اندر بھی اطمینان کی نیند نظر نہیں آتی. تو غریبی بے چینی کی وجہ کہاں بنی؟ سرمایہ دار سے پوچھو کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے تو وہ کہے گا میں کروٹ بدلتے بدلتے رات گزار لیتا ہوں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ دو جس سے مجھے سکون کی نیند آ جائے اور میں آرام سے سو سکوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند کے پاس دولت ہونے کے باوجود بے قراری کیوں؟ رعایا اگر بے چین ہے تو صاحب اقتدار بے چین کیوں؟ اس کے پاس تو فوج ہے، اس کے پاس آرمی ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ ہے، سب کچھ ہے، وہ بے چین کیوں؟ تو اصل ہم نے تشخیص کے اندر غلطی کی ہے کہ بے چینی کی وجہ نہ غربت ہے نہ اور وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے کہیں سے بے چینی کی یہ وجہ بھی ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ گناہ اور گناہ ہے. میں اسے مثال کے ذریعے سمجھاؤں. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گندے برتن کے اندر مرغ مسلم رکھ کر کے کھلائے، شوہر بے چین ہو جائے گا، اپنی بیوی پر جلال میں آئے گا. تو مجھے گھاس کے پتے پر اگر رکھ کر کے چکن بریانی پیش کر دیتی تو چل جاتا، لیکن گندے برتن میں تو نے مجھے پیش کر کے مجھے بے چین کر دیا، گھن مجھے محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا اللہم صلی علی الجود والکرم وعلی وصحابی وبارک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برتن گندا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں لگتا. غور سے سماعت فرمائے. چاہے اس میں کتنا ہی مرغ مسلم اور قیمتی اور لذیذ کھانا رکھ دیا جائے، لیکن برتن کے گندا ہونے کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. آپ نے قیمتی لباس پہنا ہے کہیں شادی میں جانے کے لیے، اور لباس آپ کا گندا ہو گیا، تو اس گندے لباس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کا سکون ختم ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ برتن گندا ہو تو اس کی صفائی کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، فوراً صاف کیا جاتا ہے. میں ابھی کا واقعہ بتاؤں. ابھی رات کو کھانا کھانے کے لیے جب میں بیٹھا اور میرے سامنے پلیٹ پیش کی گئی تو اس وقت کسی ساتھی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ پلیٹ کے اندر کچھ چکناہٹ ہے. وہ میرے سامنے سے پلیٹ لے کر کے گئے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر کے پھر لے کر کے آئے. جیسے ہی برتن صاف ہو جاتا ہے طبیعت کو قرار مل جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیمتی لباس زیب تن کر کے آپ گئے اور گندگی لگ گئی. مثال کے طور پر آپ چل رہے تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے، کہیں نجاست پڑی تھی اور آپ کا پیر اس نجاست کے اندر گر گیا اور آپ کی پینٹ خراب ہو گئی یا شلوار خراب ہو گئی یا جوتے خراب ہو گئے. آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بے قرار ہو جائے گی. جب تک کہ آپ اسے صاف نہیں کریں گے آپ کی طبیعت کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی طبیعت کو قرار نہیں ملے گا. بے شک اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہری گندگی سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری روغن سے برتن خراب ہوتا ہے، ظاہری گندگی سے کپڑا خراب ہوتا ہے،
جب تک اسے صاف نہ کر لو اطمینان نہیں ملتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے آج دل بے چین ہے، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھیں گندی ہو چکی، گناہوں کی وجہ سے ہاتھ گندے ہو چکے، گناہوں کی وجہ سے پیر گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو چکا، گناہوں کی وجہ سے آنکھ گندی ہو گئی، کان گندے ہو گئے، زبان گندی ہو گئی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا کبھی اس کی صفائی کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ کبھی اس کی صفائی کے بارے میں خیال آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندا برتن ہو تو چین نہیں ملتا، گندا دل ہو تو چین کہاں سے ملے گا؟ گندی طبیعت ہوگی تو چین کہاں سے ملے گا؟ گندا دل ہوگا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، انسان گناہ ہاتھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ آنکھ سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، انسان گناہ زبان سے کرتا ہے دل سے تھوڑی، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، گناہ کر رہا ہے ہاتھ سے، نقطہ لگ رہا ہے دل پر۔ اے میرے قریب ماجرا کیا ہے؟ جواب ملے گا، تو نے تو گناہ کیا تاکہ دل کو سکون ملے، ہم تیرے دل سے سکون کی دولت کو چھین کر سیاہ کر دیں گے۔ اللہ